بالغ مرد عورت کے لیے کچھ ایام میں کچھ اوقات میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں؟ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو تو وہ منیمم کیا ہے جس کو کرنا سے غسل کنسیڈر ہوتا ہے کہ غسل ہو گیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جس کے سے غسل جو ہے وہ کمپلیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ غسل ہو گیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کلی کرنا، کلی اتنی حد تک کرنا کہ گلے تک پانی جائے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر احتیاط کیجئے کہ اتنا مت زیادہ پانی کو لے جائیں کہ پانی اندر چلا جائے، لیکن ایکسٹینسو اماؤنٹ تک، مطلب گلے تک محسوس ہو، اس کو غرغرہ جسے کہتے ہیں، اس طرح کر کے کلی کرنا یہ غسل کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسری چیز شامل ہے غسل کے فرائض میں کہ ناک میں پانی اتنا ڈالنا کہ جو ناک کا نرم حصہ ہے یہاں تک پانی اندر چلا جائے۔ یہ یہاں تک پانی کا اندر آنا غسل کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے اس کا بھی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بٹ یہ نہ ہو اگر آپ صرف جسے ہم آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ شاور لے لیا، وہ شاور لے لینا غسل نہیں ہوتا۔ آپ شاور لے لیں، اس میں آپ یہ کلی ناک شامل کریں اور ناک میں پانی نہ ڈالیں تو یہ غسل نہیں ہوگا۔ شرعی غسل کے اندر کلی کا ہونا اور ناک کے پانی، نرم ہڈی تک پانی کا جانا شرعی غسل میں اندر فرائض میں شامل ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوتا۔ پھر تیسری چیز جو لازماً ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنے جسم کو اتنا پانی بہانا کہ کوئی ایک حصہ بھی خشک نہ رہے جسم کا، سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ بھی جسم کا خشک نہ رہے، اس کے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا جو ہے یہ غسل کے اندر شامل ہے۔ غسل کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کی سنتیں جو ہیں، یہ غسل کی جو سنن میں شامل ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے غسل کا آغاز کرنا اور نیت رکھنا کہ میں کس نیت سے وضو کر رہا ہوں، ناپاکی دور کرنے کے لیے وضو کرنا یا غسل کے اس جنابت سے نکلنے کی تاکہ طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا۔ اپنے آپ کو کسی بھی دل میں نیت کر لے، زبان سے کہنا، نیت ہمیشہ دل میں ہی ہوتی ہے، اس کے لیے بآواز زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر اگر آپ حالت جنابت کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں تو پہلے اپنی شرمگاہ کو صاف کرنا، اس کا استنجا کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کی صفائی کرنا، اس ایریا کو صاف کرنا، استنجا کرنا بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرنا، یہ سب سے پہلی چیز اس میں شامل ہے۔ پھر دوسری چیز جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ جگہ کو صاف کر چکے ہوں، ہاتھ کو دھو کے وضو کرنا، جو مسنون وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرنا، اور پھر جو ہے وہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ اس کا طریقہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہے۔ پانی بہانے کی جو ایک پرنسپل جو کہ دونوں وضو اور غسل میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا بھی سٹارٹ کیا جائے وہ رائٹ سائڈ سے شروع کیا جائے، ہر چیز کا آغاز جو ہے وہ دائیں جانب سے کرنا۔ اور دوسری چیز پرنسپل یہ کہ 3 عدد کا خیال رکھنا۔ یہ جتنے بھی ہم نے وضو کے اندر جو سنن اعمال رکھے ان سب کو شروع ہمیشہ رائٹ سے کرنا اور جو ہے 3 دفعہ کرنا یہ شامل ہے۔ ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ فرض اور سنن کے درمیان فرق کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے اور آپ آگے بڑھ گئے، اب آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کو دھونا شروع کر دیا، تو اب آپ کو خیال آیا کہ میں ناک میں تو پانی ڈالنا بھول گیا، تو اب آپ واپس جا کے ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ فرض سپرسیڈ کرتا ہے سنن کو۔ تو آپ فرض پہ کنٹینیو کریں گے، تمام فرائض مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈال لیں۔ پھر جب جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیں، ہاتھوں کو دھو لیں، وضو کر لیں، پھر جب پانی ڈالنے کی باری آئے تو پانی ڈالنے کا آغاز جو ہے وہ سر سے کیا جاتا ہے، پھر رائٹ شولڈر، پھر لیفٹ شولڈر اور پھر باقی باڈی۔ یہ جو ہے اس کی سیکوینس جو ہے وہ
یہ ہوتی ہے۔ سنت غسل جو ہے ایک، یہ جو بھی میں نے باتیں کی یہ تو وہ ہے کہ جب انسان کے اوپر فرض اور واجب ہو جائے غسل تو اس وقت یہ کرنا ضروری۔ سنت غسل جو ہے اگر آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت جو غسل ہے کہ ان موقع پر غسل کر لینا مسنون ہے، وہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اس میں بھی پھر وہ ہے کہ کس وقت کیا جائے، جمعے کے دن کے لیے کیا جائے یا جمعے کی نماز کے لیے کیا جائے۔ افضل یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت کر لیا جائے، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اسی غسل کے وضو کی حالت میں جا کے نماز پڑھی جائے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو دیٹس دی الٹیمیٹ سٹیج، کہ آپ وضو مطلب آپ نے غسل لیا، اسی غسل کی حالت میں، اسی غسل کے وضو کی حالت میں آپ جا کے نماز پڑھیں، یہ سب سے افضل یہ ہے۔ اسی طرح نماز عید جو ہوتی ہیں، عیدین جو ہیں، ان کے لیے غسل کر کے کرنا۔ پھر عرفہ کے دن وقوف کے لیے بعد زوال، یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ پھر احرام باندھنے کے وقت احرام کی نیت سے بھی غسل کرنا اس میں شامل ہے۔ اس کا طریقہ، مشروع طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، نیت کی جائے، شرمگاہ کو دھویا جائے، استنجا کیا جائے، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، وضو کیا جائے، سر پہ پانی ڈالا جائے، پھر رائٹ سائڈ پہ پانی ڈالا جائے، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا جائے، اور پھر باقی پورے جسم کے باقی ہر جگہ کو۔ اور جب آپ فرض غسل کر رہے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہر ایک جگہ جو ہے وہ اچھی طرح دھلے، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اچھی طرح دھلے، پاؤں کی انگلیوں کے اندر، وہ تو وضو کے اندر ویسے ہی یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو علیحدہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وضو کے غسل کے فرائض میں شامل ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں شامل ہیں غسل کے اندر۔